بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پنجاب یونیورسٹی نے BA/BSc آنرز میں اور MA MSc میں ایڈمیشنز کا آغاز کر دیا ہوا ہے. اس سلسلے میں نے ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ چوز کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کون کون سے پروگرامز ہیں اس کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ہمارے آج کے اس کے لیے مہمان ہیں ڈاکٹر ملیحہ عروض، جو انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری پنجاب یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. انہوں نے PhD نوٹنگم سے کی، یونائٹڈ کنگڈم سے انہوں نے پوسٹ ڈاک کیا، اور یہ پہلی پنجاب یونیورسٹی کی خاتون سائنسدان ہیں جنہوں نے US پیٹنٹ اپلیکیشن ون کیا ہے. ان کا ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہیں کیمسٹری میں، اور یہ سینئر فیکلٹی ممبر ہیں. ان سے آج ہم بات کرتے ہیں. ویلکم ڈاکٹر صاحبہ. Thank you for the kind introduction, اور thank you for giving me the opportunity to speak on this forum. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کب سے کام کر رہا ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ کائنڈلی. پنجاب یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری 1923 میں اسٹیبلش ہوا انڈر دی نیم آف یونیورسٹی کیمیکل لیبارٹریز، اینڈ سنس دین یہاں سے بہت سارے ایمیننٹ سائنٹسٹ اسکالرز جو ہیں وہ پروڈیوس کیے ہیں، اور اسٹل الحمدللہ جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحب ایک ذرا کائنڈلی بتائیں کہ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری میں اس وقت جو ایڈمیشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں کون کون سے آپ پروگرامز آفر کر رہے ہیں، یا کوئی اسپیشلائزیشن بھی آفر کر رہے ہیں؟ یہ ذرا کائنڈلی بتائیے گا. ہم لوگ BS 4 years پروگرام آفر کر رہے ہیں کیمسٹری میں، جو کہ جس میں اسٹوڈنٹس آفٹر پری میڈیکل FSc پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کے بعد آ سکتے ہیں، اور MSc کیمسٹری مارننگ اینڈ سیلف سپورٹنگ پروگرام ہے ہمارے پاس. اسپیشلائزیشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس 6 ہیں: آرگینک کیمسٹری، ان آرگینک کیمسٹری، فزیکل کیمسٹری، اپلائیڈ کیمسٹری، انالیٹیکل کیمسٹری اور بایو کیمسٹری. رائٹ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو. یہ ذرا کائنڈلی جیسے آپ نے کہا کہ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اس میں BSc آنرز میں آ سکتے ہیں، یہ صرف پری میڈیکل کے آ سکتے ہیں یا پری انجینئرنگ یا کوئی اور سبجیکٹ کی بھی ایلیجبلٹی ہے ان کے لیے؟ نہیں، اس میں ہمارے پاس BS میں جو اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہ FSc پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور ایکویولنٹ. اور جہاں تک بات ہے MSc کیمسٹری کی، تو MSc میں جو اسٹوڈنٹس BSc میں جن اسٹوڈنٹس نے کیمسٹری کے ساتھ 2 آف دا فالوئنگ سبجیکٹس پڑھا ہے، جس میں باٹنی، زولوجی، فزکس، میتھمیٹکس، بایو کیمسٹری اینڈ کمپیوٹر. کیمسٹری کے ساتھ 2 اور سبجیکٹس، ان سبجیکٹس میں سے اگر کوئی لیا ہے تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں MSc کیمسٹری میں. رائٹ ڈاکٹر صاحبہ. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میں کویشچن پوچھنے لگا ہوں کہ مجھے خود بھی اپنا ایکسپیرینس بھی رہا، لوگوں سے میں سنتا بھی ہوں، کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ بڑا وہ کہہ لیں کہ خشک سا ہے، ڈرائی سبجیکٹ ہے، اس میں پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. کیا واقعتاً ایسی ہے یا باتیں ہی ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے لیے تو دنیا کا سب سے زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ کیمسٹری ہے. جہاں تک بات ہے لوگوں کی، تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ ایک کانسیپٹ ہے کیمسٹری کا، جو کہ پاسبلی لنکڈ جو اس کے ساتھ ورڈ ہے کیمیکلز، اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ شاید یہ ٹاکسک چیزیں ہیں، ہیزرڈس چیزیں ہیں، ایکسپلوڈ ہو جائے گا اگر ہم کسی کیمسٹری لیب میں جائیں گے. تو میرا یہ ماننا ہے، بلکہ اگر آپ ان ڈیپتھ اس سبجیکٹ کو دیکھیں تو کیمیکلز ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے، چاہے آپ میڈیسنس کی بات کریں، چاہے آپ جو ہے وہ فار ایگزامپل ڈائز کی بات کریں، ڈائز جو کہ ٹیکسٹائل میں یوز ہوتی ہیں، فوڈ میں یوز ہوتی ہیں، جو کہ کاسمیٹکس میں یوز ہوتی ہیں، چاہے آپ بات کریں جو ہے وہ ڈفرینٹ انرجی سیکٹر میں مالیکیولز ہیں. تو کیمسٹری فوڈ کانسٹیٹوئنٹس جتنے بھی ہیں وہ دے آر آل میک اپ آف مالیکیولز، اور مالیکیولز جو ہیں وہ ایک بڑا خوبصورت آرکیٹیکچر ہوتا ہے، جو ایلیمنٹس جیسے کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، وہ ایک پرٹیکولر وے میں کمبائن ٹوگیدر ہوتے ہیں اور ایک مالیکیول بنتا ہے.
تو میرے لیے تو یہ آرٹسٹک بھی ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے, اور جہاں تک اسٹوڈنٹس کی بات ہے تو جو ٹریڈیشنل وے ہے اس میں, کیونکہ اسکولز میں بچے فارمولاز رٹنا اور اسٹرکچرز بنانا, تو ان کو بیسیکلی کرامنگ بہت زیادہ کرتے ہیں بچے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کاپی پہ لکھ رہے ہیں اس کی کوئی پریکٹیکل یوٹیلیٹی نہیں ہے. لیکن جب کورس اسٹوڈنٹس آتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں اور ہمارے پاس بی ایس میں, تو پریکٹیکل اسپیکٹ جو ہیں ان سے بھی ان کو روشناس کروایا جاتا ہے, اور تب اسٹوڈنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں ہم لکھتے آ رہے ہیں, جن کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کی کیا پریکٹیکلٹی ہے, وہ بیسیکلی تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے, ہر جگہ پر مالیکیولز اور کیمیکلز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں, اور یہ صرف کوئی ہیزرڈس سبسٹانسز نہیں ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. ایک بچے ابھی جیسے بی ایس سی لیول پہ یا ایف ایس سی لیول پہ جو بچے آئیں گے, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم سبجیکٹ کو کس کو چوز کریں اور کون سا ہمیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ بتا سکتے کیا اس کو چوائس کیوں کریں کیمسٹری کو, اس کی کوئی اسپیشل ریزن کوئی آپ کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ پہلے تو میں تھوڑا سا یہ ٹائم آپ سے لوں گی کہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس مینلی ایلیجبلٹی کیونکہ اس طرح سے ہے, فار انسٹنس بی ایس میں کہ پری میڈیکل اور جو پری انجینئرنگ والے بچے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو ڈاکٹر اور انجینئر جو آف کورس دے آر ناٹ دا اونلی ٹو فیلڈس, ٹھیک ہے, جو کہ ایک سیٹ کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. جی, اس سے کئی گنا آگے آپ دیکھیں تو بہت کچھ ہے دنیا میں اس کے علاوہ بھی. اور اگر ہم کیمسٹری کی ان پرٹیکولر بات کریں تو کیمسٹری میں کیونکہ ہمارے پاس امپلائمنٹ ریٹ از اباؤٹ 100%, ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس ایون بیفور گیٹنگ دا ڈگری انہیں کہیں نہ کہیں جاب آفر ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ ایک یہ پراسپیکٹ آف کورس جب کریئر آپ چوائس کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ آف دا انٹرسٹ کہ آپ کا بہت زیادہ اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہو, اور دوسری چیز یہ بھی آف کورس دیکھنی ہوتی ہے کہ جاب اپرچونیٹیز کس طرح سے ہیں. تو الحمدللہ اس کی جاب اپرچونیٹیز ہمارے جو سبجیکٹ ہے اور جو ہمارے فارغ التحصیل طلبہ اگر ان کا ریکارڈ دیکھیں تو وہ آلموسٹ ہر سیکٹر میں ہیں, ہر جگہ پر ہیں. تو یہ ایک بڑی ویلڈ ریزن ہے کہ آپ یہ سبجیکٹ چوز کریں. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس میں 100% لوگوں کو جاب اسٹوڈنٹس کو مل جاتی ہیں, اسٹوڈنٹس فیلڈ میں آ جاتے ہیں, تو اس کا یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسکوپ تو ان کا بہت اچھا ہے. لیکن کون سی انڈسٹری ہے پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں, یہ کہاں پہ یہ بچے اپنی جابس کرتے ہیں یا کہاں پہ ان کو ایزیلی جابس مل جاتی ہیں؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ دونوں میں اپرچونیٹیز ہیں. اگر ہم بات کریں براڈ کیٹیگری کی تو براڈ کیٹیگریز ہوتی ہیں ایکیڈیمیا اور انڈسٹری اور ریسرچ ورک, ٹھیک ہے. فرسٹ اگر ہم ایکیڈیمیا کی بات کریں, ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں تو گورنمنٹ میں اسکول لیول سے شروع ہو جائیں, 16 گریڈ کے ایجوکیٹرز کی جاب آتی ہے. اس میں بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ابھی کرنٹلی سرو کر رہے ہیں ایز ایجوکیٹرز. اسی طرح پبلک سروس کمیشن میں کالج لیکچررز کی جہاں بات آتی ہے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیکچرشپ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. پھر اسی طرح یونیورسٹی ٹیچنگ ہے, اینڈ سو آن. سو ٹرو ود دا پرائیویٹ سیکٹر ایز ویل کہ پرائیویٹ اسکولز ہیں, پرائیویٹ کالجز ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں. جو دوسرا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D سیکشنز ہیں, اگر ہم R&D آرگنائزیشنز ہیں ان کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دونوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سرو کر رہے ہیں. گورنمنٹ میں ایٹامک انرجی کمیشن ہے, اسی طرح پنسٹیک ہے, اسی طرح PIAS ہے, وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سرو کر رہے ہیں. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو انڈسٹریز ہیں, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں, جو ہمارے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, پینٹ انڈسٹری ہے, اس کے بعد انرجی سیکٹر ہے, اس کے علاوہ فوڈ انڈسٹری ہے, پیکیجنگ ہے. تو آلموسٹ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہاں پر کیمسٹ کی ایک اپنا رول ہوتا ہے, ایک اپنی ایک جاب ان کی ایک ہوتا ہی ہے. آلموسٹ ہر انڈسٹری میں کیمسٹ کا رول ہوتا ہے جو کہ فل ہوتا ہے. ایک ہمارے جو انسٹیٹیوٹ سے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ اس پر
سلیکٹ ہوتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اور تھرڈ ایک اور میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ایک اور بڑا اسپیکٹ تھرڈ ون جو کہ میں ضرور مینشن کروں گی کہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس سے جو انسٹیٹیوٹ سے جاتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پی ایچ ڈی اگر بی ایس کے ہیں تو وہ ابراڈ اسکالرشپس کے اوپر ایم ایس کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں. جیسے کرنٹلی چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ پہ ہمارے بہت سارے انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چائنا سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اسی طرح فل برائٹ ون کرتے ہیں. اسی طرح جو جرمنی کا ڈارٹ کا اسکالرشپ ہے وہ ون کرتے ہیں, چیوننگ اسکالرشپ. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ باہر جو ہے وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے اسکالرشپ ون کر کے فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ چلے جاتے ہیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب ایک آخر میں ایک سوال اس کے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے یا شاید ریلیٹ نہ بھی کرے. اس میں ہمیں یہ دیکھتے ہیں جو ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ اس کی طرف کیمسٹری سبجیکٹ کی طرف گرلز زیادہ آتی ہیں, بوائز کم آتے ہیں. کیا واقعتاً ایسے ہے یا یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا کائنڈلی بتائیے گا. اگر ہم بات کریں کچھ 10-15 سال پہلے کی, کیونکہ میں خود یہاں سے ہی اسٹوڈنٹ تھی, اسی انسٹیٹیوٹ سے میں نے ایم ایس سی کی, تو ہمارے وقت میں ایسا کچھ نہیں تھا. آلموسٹ 50% کی ریشو تھی. لیکن ریسنٹ ایئرز میں کچھ ٹرینڈ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ گرلز زیادہ اور بوائز کم. اور اس کی قطعاً وجہ یہ نہیں ہے کہ بوائز کو سبجیکٹ پسند نہیں ہے یا وہ آنا نہیں چاہتے, بلکہ ریزن ہے میرٹ. کیونکہ ہمارا میرٹ کافی ہائی ہوتا ہے, اور جو ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ میڈیکل, پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کے بعد جو بچے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں, تو گرلز آج کل ویسے ہی ان کا اوور آل مارکس لڑکیوں کے زیادہ اور لڑکوں کے کم ہوتے ہیں, تو میرٹ پہ فال لڑکیاں کر رہی ہیں. اس لیے جو جینڈر گیپ ہے وہ اس لیے کرنٹلی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے, کیونکہ لڑکیوں کے مارکس زیادہ ہیں اور لڑکوں کے کم. لیکن جاب اپرچونیٹیز کی اگر ہم بات کریں تو انڈسٹری میں ہمیں بلکہ اکثر انڈسٹری سے فون آتا ہے کہ جی لڑکا پریفریبلی چاہیے, کیونکہ آف دا سٹی انڈسٹری ہے اور وہاں پر لڑکیوں کے لیے جانا شاید کیونکہ مشکل ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لڑکے جو ہے وہ میل اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ پریفریبل ہے ان کے لیے. تو اس لیے میں جاب کے حوالے سے کہوں گی کہ لڑکوں کے لیے تو 100% سے بھی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں جاب کے حوالے سے, لیکن لڑکیوں کے لیے بھی الحمدللہ جاب اپرچونیٹیز بہت اچھی ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا کہ کیمسٹری یہ سبجیکٹ کیا ہے, اس کو کیوں چوز کرنا چاہیے, اس کے جاب کے پرسپیکٹیو کیا ہیں. ہوپفلی ناظرین جو طلبہ طالبات یہاں پہ اس کو دیکھیں گے, اس ویڈیو کو دیکھیں گے, ان کو اس سبجیکٹ کو چوز کرنے میں آسانی لازماً ہوگی. بہت ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. انشاءاللہ تعالی ہم میرٹ پہ یا کسی اور ٹاپک پہ کسی وقت اگین بات کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ.